Bismillahirrahmanirrahim جی السلام علیکم، میرا نام وسیم خان ہے۔ کسی بھی ملک، کسی بھی ریاست کی تعمیر و ترقی یا اس کا فیوچر دیکھنا ہو تو اس ملک کے تعلیمی نظام کو دیکھیں، آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا۔ اس ملک کے بچوں کی شرح خواندگی چیک کریں، آپ کو بہتر اندازہ ہوگا کہ یہ ملک فیوچر میں کتنا ترقی کر سکتا ہے، کتنا آگے بڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ یہی بچے ہر ملک، ہر ریاست کا مستقبل ہوتے ہیں، فیوچر ہوتے ہیں، جو سکل ایجوکیشن حاصل کر کے اپنے ملک کے ہر شعبے، ہر ادارے میں آ کے اپنے ٹیلنٹ کے مطابق اپنی ریاست اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں اس ملک کا کیا حال ہوگا جس کے 65% بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہوں، تعلیم سے محروم ہوں۔ کیا فیوچر ہوگا اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اس نے بتایا کہ 2,30,00,000 بچے پاکستان میں اس وقت تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، تعلیم سے محروم ہیں۔ وجہ صرف مہنگائی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے 65% لوگ، جنہوں نے اپنے بچوں کو سکول سے نکال کے کام کاج پہ لگا دیا تاکہ 2 وقت کی روٹی کما کے کھا سکیں۔ اور یہ مہنگائی کس وجہ سے آئی ہے یہ آپ بہتر جانتے ہیں، یہ اس کرپٹ ٹولے کی وجہ سے ہے جو آج مسلط ہے ہم پہ۔ یہ ہر ملک کے بنیادی مسائل ہوتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتے ہیں۔ تعلیم ہو گئی، صحت ہو گئی، اور بچوں کی شرح خواندگی ہوگی، ان کے تعلیمی نظام کس طرح کا دیا جائے، یہ ساری ڈسکشن پارلیمنٹ میں ہوتی ہے۔ ہر ملک کی پارلیمنٹ سے سننے کو ملتا ہے، کیونکہ وہی اس چیز کے اقدامات کرتے ہیں جو عوام سے الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آتے ہیں، عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، عوام کی بھلائی۔ اور پاکستانی ریاست، ہر ملک اپنی ریاست کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اس کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہمیں جب بھی پاکستان کے ایشو سننے کو ملے وہ باہر کے اداروں سے سننے کو ملے۔ آج ورلڈ بینک ہمیں بتا رہی ہے کہ پاکستان میں کتنے بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ آج ورلڈ بینک ہمیں بتا رہی ہے کہ 60% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ گئے ہیں، جو کہ 1 سال پہلے 35% تھے، اور مہنگائی 11% تھی۔ آج مہنگائی 48% ہے، اور ورلڈ بینک اشارہ دے رہی ہے کہ 60% تک یہ مہنگائی جا رہی ہے۔ کیا ہو گیا ایسا 1 سال پہلے جو یہ حالت تھی؟ 1 کروڑ سے کم بچے جو ہمارے سکول سے باہر تھے، آج 3% ان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وجہ یہ صرف کرپٹ ٹولہ ہے، کیونکہ 1 سال سے انہوں نے ایک بھی ایسی پالیسی نہیں بنائی، ایک بھی مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا جس کی وجہ سے عوام کوئی سکھ کا سانس لے سکے، ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کر سکے۔ حالانکہ تعلیم مفت ہے، سرکاری اسکولوں میں کتابیں تک مفت ہیں، مفت تعلیم دینے کے قابل بھی نہیں رہے، اتنی مہنگائی کر دی ہے اس کرپٹ ٹولے نے۔ اور 13 جماعتیں، یعنی کہ 90% اگر میں کہوں نا، پولیٹیشین اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اقتدار کا مزہ لوٹ رہے ہیں۔ ایک بھی ایسا اہل میں نے نہیں دیکھا جو ان بنیادی یعنی کہ چیزوں کو یا ان کو ریز کیا ہو، کوئی بیان دیا ہو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، ان چیزوں کے بارے میں کوئی اقدام کرنے کے لیے سپیکر سے کہا ہو۔ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے۔ جب سے 1 سال سے کیسز ختم کر رہے ہیں، جو بھی ان کے درمیان یعنی کہ دیوار بن گیا، انہوں نے ان کو بھی کچل ڈالا، یا پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا، یا اس کو مار دیا۔ کئی واقعہ آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی ایک ہی چیز ہے جو پاکستان کا نظام چینج کر سکتی ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی بقا کا اگر یعنی کہ میں کہوں کہ مسئلہ بنا ہوا ہے اس کرپٹ ٹولے اور عوام کے درمیان، وہ الیکشن ہے۔ اور الیکشن میں ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے، یہ الیکشن نہیں کرا رہے۔ الیکشن کے لیے جو سٹینڈ لیا ہوا ہے وہ عدلیہ نے لیا ہوا ہے، عدلیہ کو انہوں نے ابھی تقسیم کر دیا ہے۔ ایک چیف جسٹس ہے جو ڈٹا ہوا ہے، وہ پھر بھی اس کو یہ بل پاس کر کے، قراردادیں پاس کر کے بلیک میل کر رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں اس پورے 1 سال میں ہم عوام نے کیا کیا اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔
انہوں نے تو دولت لوٹ کے باہر اپنے بچوں کو سیکیور کیا ہوا ہے، جب بھی ان کو اقتدار کا مزہ لوٹنا ہو یہ پاکستان میں آتے ہیں، دولت لوٹ کے پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ رہنا تو ہم نے ہے نا، یہاں ہمارا گھر ہے پاکستان، ہم نے یہاں مرنا ہے، ہم نے یہاں کاروبار کرنا ہے، ہماری نسلوں نے یہاں پڑھنا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں اپنے ملک کے لیے کیا کیا ہے؟ کبھی سٹینڈ لیا ہے؟ کبھی عوام باہر نکلی ہے خود سے مہنگائی سے تنگ آ کے؟ جب تک ہم سوئے رہیں گے، جب تک ہم اس بے شعوری کے شکار ہوتے رہیں گے، تب تک یہ پاکستان کا نظام تبدیل ہونے والا نہیں۔ تب تک جس کا دل چاہے گا، جتنا دل چاہے گا، وہ پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرے گا۔ ابھی یہ دیکھیں پورے کا پورا ملک ہمارا پاکستان آئین پہ کھڑا ہوا ہے۔ پاکستان کی بقا آئین میں ہے، آئین بچے گا، پاکستان بچے گا، انصاف بچے گا۔ آئین کو توڑنے کے لیے، جو کہ 90 روز میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے جب بھی کوئی اسمبلی تحلیل ہو، یعنی کہ 2 صوبوں میں جو نگران سیٹ اپ ہے 90 روز کے لیے آیا تھا الیکشن کرانے کے لیے، الیکشن کے علاوہ انہوں نے سب کچھ کیا۔ یعنی اس وقت اگر دیکھا جائے 65% جو حلقے ہیں، نمائندے ہیں یا عوام ہے ان 2 صوبوں میں، پورے ملک کا یہ 65% بنتا ہے، عوام کا کوئی نمائندہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی نمائندگی نہیں ہو رہی عوام کی۔ تو عوام کی بھلائی، عوام کی تعلیم، عوام کے بنیادی حقوق کے لیے کون آواز اٹھائے گا، کون اقدام کرے گا؟ ہمیں خود نکلنا پڑے گا۔ جب تک ہم خود سٹینڈ نہیں لیں گے، خود اپنا حق لینے کے لیے ان کے گربان نہیں پکڑیں گے، خدا کی قسم کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آئے گا، کوئی غیبی مدد نہیں آئے گی ہمارے لیے۔ ایک عمران خان کی صورت میں ہے ایک لیڈر، آج اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، آئین کے ساتھ کھڑا ہے، اس کے 3.5 سال ثبوت کے طور پہ ہمیں دکھا رہے ہیں اس نے جو بھی کام کیا غریب کے لیے کیا۔ ہر ریاست کا حق بنتا ہے نا، امیر تو امیر ہے، امیر تو ہر لحاظ سے بچ جاتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ریاست کا اگر ایک مین پریورٹی ہوتی ہے ریاست کی، وہ غریب ہوتی ہے، اور اس نے غریب کے لیے کام کیا، اس کی روزی روٹی کے لیے کام کیا۔ آج پھر جب انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اس کی حکومت گرائی عمران خان کی، پھر وہ عوام کی بھلائی کے لیے کوشش کر رہا ہے، عوام کو لیڈ کر رہا ہے، عوام کو شعور دے رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا، خدا کی قسم یہ ایک مثال بن جائے گی۔ اگر آئین ٹوٹ گیا، الیکشن نہ ہوا، پھر آنے والی حکومت اسی چیز کو مثال بنا کے پورا پاکستان لوٹتی رہے گی، ہم پہ مسلط رہیں گی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کا فیوچر سیکیور کریں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں۔ ہمیں عدلیہ کا ساتھ دینا چاہیے، اپنے ججز کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ اگر ہم آج نہیں نکلے، خدا کی قسم آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی کہ کتنا بزدل تھے ہمارے بزرگ۔ ہمارے بزرگوں نے جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، اپنا خون دے کے، اپنی جانیں دے کے، اپنی شہادتیں دے کے انہوں نے پاکستان بنایا، ہندوستان سے الگ کیا، جو کہ ایک بہت مشکل ترین ان کا کام تھا۔ آج ہم نے صرف اپنا پاکستان بچانا ہے، وہ بھی اپنے کرپٹ ٹولے سے۔ ہم سے اتنا تک نہیں ہو پا رہا۔ ہم کس لائق ہیں؟ ہم پھر غلامی کے لائق ہیں؟ ساری زندگی غلامی کرتے رہیں؟ ہمارے بچے روڈ پہ مزدوریاں کرتے رہیں، تعلیم حاصل جو ان کا بنیادی حق ہے وہ تعلیم حاصل تک نہیں کر سکتے۔ اس کرپٹ ٹولے کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں، ارب پتی بن گئے ہیں، ایک پرچی پہ وہ پوری کی پوری پارٹی کے چیئرمین بن جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے لوبنگ کرا کے پرائم منسٹر بھی ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ جس طرح بلاول بھٹو کی مثال ہے آپ کے سامنے۔ جب تک ہمارا ٹیلنٹ باہر نہیں آئے گا، ہمارا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ٹیلنٹ تب آئے گا جب تک ہمارے بچے پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، اور ہمارے بچے پڑھے لکھے تب تک نہیں ہوں گے جب تک ہمارے پارلیمنٹ میں کوئی ٹیلنٹڈ اور باشعور عوام کا درد رکھنے والے کوئی رہنما نہیں جائیں گے، جو عوام کا احساس رکھتے ہوئے عوام کے تعلیم و تربیت اور ان کے بنیادی حقوق کے لیے کام کریں۔ لہٰذا ہمیں سٹینڈ لینا چاہیے، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک الیکشن میں جا سکے، اس کرپٹ ٹولے کے ہاتھ سے پاکستان کو بچا کے
پاکستان کا پورا نظام چینج کر سکے، اپنے بچوں اور پاکستان کی ترقی کے لیے، اپنے پاکستان کے فیوچر، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے ہمیں باہر نکلنا ہوگا، تاکہ ہم ان کے لیے اقدامات کر سکیں، ہمارا پاکستان ترقی کر سکے۔